Adi, on this side. آئے حضور آئے. ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی ٹیکہ آپ کو دور بھی نہیں مل رہا ہے تو بہتر ہے کہ قریب آ کے یہاں پر جو ہے نا صدر محفل میں آ جائیں. آپ ذرا پڑھنے والوں کے لیے جو ہے نا حوصلہ بن جاتا ہے وہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شوکت رضا شوکت صاحب کے کچھ مصروں سے پھر میں گزارش کروں گا باخر عباس سے کہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ کا بارہا سنا ہوا ہے, پردہ رخ روشن سے اٹھانا بھی قیامت, پردہ رخ روشن سے اٹھانا بھی قیامت, دیوانوں کو جلوانا دکھانا بھی قیامت. جب تک نہ آئیں گے نہ آئے گی قیامت, آنا بھی قیامت ہے نہ آنا بھی قیامت. اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں وہ, اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں آپ سے ایک عرصہ ہوا کوئی ملاقات نہیں, خنبر و بوزر و سلمان سے حالات نہیں. آپ ایک بار ہمیں دید کا جلوہ دے دیں, پھر قیامت بھی جو آ جائے کوئی بات نہیں. محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی مدد. آپ سب کو جشن آمد حجت قائم آل محمد بہت بہت مبارک ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے ایک کا تھا صلوات بر محمد و آل محمد. جشن اس ہاں سے مہدی کا منایا جائے, جشن اس ہاں سے مہدی کا منایا جائے. جشن اس ہاں سے مہدی کا منایا جائے, آسمانوں کو زمینوں پہ بچھایا جائے, آسمانوں کو زمینوں پہ بچھایا جائے. اور دل یہ کہتا ہے کہ آتے ہی کہیں گے مولا, دل یہ کہتا ہے کہ آتے ہی کہیں گے مولا, ہے کہاں دشمن زہرا انہیں لایا جائے, ہے کہاں دشمن زہرا انہیں لایا جائے. روٹیاں دے کے کہاں ہوگا یہ زہران کے بس, روٹیاں دے کے کہاں ہوگا یہ زہران کے بس, کھانا غیبت میں یہ مہدی کو کھلایا جائے, کھانا غیبت میں یہ مہدی کو کھلایا جائے. گونج اٹھے آج گلستان جناب زہرا,
نعرہ حیدر، نعرہ حیدر کا وہ جس طرح لگایا جائے، حیدری نعرہ حیدر کا، اور ٹوک کر حضرت جبریل کو بولی فضا، ٹوک کر حضرت جبریل کو بولی فضا، بیت زہرا ہے یہاں پوچھ کے آیا جائے، بیت زہرا ہے یہاں پوچھ کے آیا جائے، آسمانوں کو زمینوں میں بچھایا جائے، جشن اس طرح سے مہدی کا منایا جائے، صلوات محمد محمد علی صلوات محمد محمد مولا 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 مولا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا، کعبے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بغیر فرمان ابن زہرا، بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں گا، کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا کہ وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں، فساد سارے بھریں گے آہیں، سمائے دیکھیں گے سب نگاہیں، نظام تبدیل
سجدے ہوں یا بارگاہیں، وہ خود چلائیں گے ہر ادارہ، وہ خود چلائیں گے ہر ادارہ، یہ تیرا میرا نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، انا کے جذبوں میں بہنے والوں، ہوائے مذہب میں رہنے والوں، کوئی کرے گا حلال تم کو، حرام ماتم کو کہنے والوں، دکان فتووں کی بند ہوگی، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا، زمین پہ برسے گا ابر رحمت، دکھائی دے گی یہیں پہ جنت، نہ ہوں گے فتنے فساد پھر سے، کرے گا قائم وہ جب حکومت، حسین والا چلے گا اس پر، یزید والا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن لے، اذان ہوگی غدیر والی، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کنز آدھا نہیں چلے گا۔ حیدر علی، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چل، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن لے، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کنز آدھا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں، مریں گے سب مصلحت کے عادی، کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی، چھپائیں گے کس طرح سے چہرے، حرم سے ہوگی یہ جب منادی، میری حکومت میں اس زمین پر اردو زہرا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں گا، لکھا ہوا ہے
حدیث میں بھی زمین نجاست سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان و ملت کی قید کیسی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے، یہ فرش ماتم ہے یاد رکھنا، کبھی سیاست یہاں نہ کرنا، امانت سیدہ ہے آنسو، یہاں خیانت سے خود ہی بچنا، کہیں نہ محشر کے روز زارا، کہیں نہ محشر کے روز زارا، تمہارا پرسہ نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، خدا واحد کا فیصلہ ہے کہ نور کامل ضرور ہوگا، ہزار فتنے اٹھائے دنیا، ولی کا لازم ظہور ہوگا، بغیر امام زمانہ اکبر، بغیر امام زمانہ اکبر کبھی زمانہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بغیر فرمان ابن زہرا، بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ صلوات بر محمد۔ بہت اچھے بیٹا، مولا سلامت رکھیں تمہیں اور تمہارے والدین کو بھی اور دادا دادی کو بھی مولا سلامت رکھیں۔ ماشاءاللہ سب کا نام روشن کر رہا ہے۔ میں اس سیشن کے آخری مداح خان میر سلمان علی معظم کو دعوت کلام دیتا ہوں اس 4 مصروں کے ساتھ کہ ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں میر سلمان علی معظم سے کہ آئیں اور بارگاہ امامت میں اپنا نذران عقیدت پیش کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ سب کو جشن ولادت امام زمانہ مبارک۔ ایک باواز بلند صلوات۔ ہے انتظار کی لذت ظہور ہونے تک، یقین رکھنا سلامت ظہور ہونے تک،
ہر ایک چاہنے والے کا فرض ہے کیجے عقیدتوں کی حفاظت ظہور ہونے تک، عقیدتوں کی حفاظت ظہور ہونے تک، جو دشمنان عزائے حسین ہے ان کو بہت ہی کم ہے یہ مہلت ظہور ہونے تک، بہت ہی کم ہے یہ مہلت ظہور ہونے تک، جسے حسین نے کربو بلا میں روکی تھی، رکی ہوئی ہے شجاعت ظہور ہونے تک، رکی ہوئی ہے شجاعت ظہور ہونے تک، دعا ظہور کی کرتے رہو صدا اے گوہر، ہو انتظار میں شدت ظہور ہونے تک۔ ایک نعرہ صلوات، ایک چھوٹی سی منقبت۔ جو میں نے عشقوں کا بھیجا ریزا، جو میں نے عشقوں کا بھیجا ریزا، سہارے آب کے پہنچا ریزا، سہارے آب کے پہنچا ریزا، سوالانے کا پوچھا تب وہ بولے، سوالانے کا پوچھا تب وہ بولے، خدا سے جب بھی آئے گا ریزا، خدا سے جب بھی آئے گا ریزا، دوبارہ اپنی تعمیر حرم کو، دوبارہ اپنی تعمیر حرم کو، بخی نے اپنا بھی بھیجا ریزا، دوبارہ اپنی تعمیر حرم کو، بخی نے اپنا بھی بھیجا ریزا۔ محمد وآل محمد۔ دوبارہ اپنی تعمیر حرم کو، بخی نے اپنا بھی بھیجا ریزا، قصاص کربلا لینے کی خاطر، قصاص کربلا لینے کی خاطر، علی کی تیغ نے لکھا ریزا، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ قصاص کربلا لینے کی خاطر، علی کی تیغ نے لکھا ریزا، نجف کرب و بلا اور سامرا کا، نجف کرب و بلا اور سامرا کا، امام وقت نے پایا ریزا، ہمیں ظالم کے قبضے سے بچا لے، ہمیں ظالم کے قبضے سے بچا لے،
لیے فریاد یہ پہنچا ریزا، لیے فریاد یہ پہنچا ریزا، جو احکامات سے واقف نہیں ہم، جو احکامات سے واقف نہیں ہم، تو کیسی معرفت کیسا ریزا، تو کیسی معرفت کیسا ریزا، فراز ہے انتظار حجت حق، فراز ہے انتظار حجت حق، یہی بس کہہ گیا بہتا ریزا، یہی بس کہہ گیا بہتا ریزا، خیال آیا جو غازی کی وغا کا، خیال آیا جو غازی کی وغا کا، خوشی سے جوش میں نکلا ریزا، خوشی سے خیال آیا جو غازی کی وغا کا، خوشی سے جوش میں نکلا ریزا، ظہور ابن زہرا کی دعا سے مکمل ہو گیا میرا ریزا، گوہر کی ہے تمنا کہ وہ بولے، گوہر کی ہے تمنا کہ وہ بولے، پسند آیا ہمیں تیرا ریزا، پسند آیا ہمیں تیرا ریزا، ایک نعرہ صلوات۔ بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ First of all, I'm going to request one of the volunteers of the center to please see at the adjacent hall if there are any kids sitting over there, to please request them to come over here, because the next speaker I'm going to be inviting to speak, he comes from Los Angeles. He's an alim, he's a son of an alim, he's a grandson of an alim, and mashallah, his forefathers have done a tremendous service for Islam. For those who don't know, Syed Khizvini is here from Los Angeles to speak. Maulana, thank you very much for coming or taking time to speak with us. His family has served for the Shia for long years. I mean, I cannot do the justice of giving the right introduction to him and his family. But you have heard his brother Sayyid Mehdi Khizvini here as well, his father Mustafa Khizvini, his uncle Hassan Khizvini, and his grandfather Sayyid Murtaza Khizvini. He's a servant of Imam Husain ﷺ shrine, and he offers salat, leads salat over there on a regular basis. And mashallah, his family has done a tremendous job for serving and protecting the shrines as well as the mu'mineen in Karbala Mu'alla as well. With that, Maulana, I request you to please come and speak. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Brothers, sisters, respected Allama Sayyid Mahbub Mahdi, I greet you with the Islamic and universal greeting of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On the 26th, perhaps the 27th of the sacred month of Rajab, some 60 years after the migration of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam from the holy city of Mecca to the holy city of Medina, on a dark night, the governor of the city of Medina dispatched a brigade. This brigade's job was to arrive at one of the most pristine and prestigious alleys and neighborhoods in the city of Medina. They made their way until they reached what was known as Hay Bani Hashim, the neighborhood of Bani Hashim. They further made their way until they reached the most noble home, the most honorable home, the most dignified home, a home most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. The lieutenant came, he knocked at that door. A young man in his mid-20s opened the door. They looked at the luminous face of this young man, this face full of light and nur. They said to him, "Young man, where is your father? Tell your father to present himself in front of the Amir, the governor of Medina." Who was this young man and who was his father? This young man كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. He was a man who most resembled Rasulullah, Khatamul Anbiya. Every time the people of Medina would miss Rasulullah, they would look at this young man. And who was his father? His father was Sayyid Shababi Ahl al-Jannah, the master of youth of paradise, Al-Imam Abu Abdullah al-Husain. Al-Imam al-Husain gathered with his brothers
his nephews, his cousins from Bani Hashim, and they made their way towards the house of the governor Walid. The Imam entered. The governor told him that we have now a new caliph. Muawiyah has died and he has appointed his son as the Khalifa, and you are to pay allegiance to Yazid through me. We want your allegiance, Ya Husain. You're summoned here to pay allegiance to the Khalifa. And the governor, he knew this was not going to be an easy task. Imam al-Husain was silent. So this governor makes it easy for Imam al-Husain. He's trying to convince Imam al-Husain, explain to Imam al-Husain. He says to him, Yabna Rasulullah, la nuridu minka illa kalima. Yabna Rasulullah, all we ask of you is one word. We're not asking much. One word. The word bay'ah. One word. All you need to do is just give us this one word. And you can go back to your life. You can go back to your family. You can go back to your prestigious lifestyle that you have. People respect you. They honor you. They love you. In fact, if you pay allegiance to the Khalifa, he will shower you with wealth. He will shower you with land. He will honor you. He will take care of you. Ma nuridu minka illa kalima. One word. Imam al-Husain looked at him and he said to him, only one word? He says, yes, only one word. He said, but who am I without my word? What is a man without his word? Is man nothing more than just his word? The nobility of a man is his word. The justice of a man is his word. The generosity of a man is his word. The sharaf of a man is his word. The dignity of a man is his word. You enter Islam with just a word. You exit out of Islam with just a word. The religion of Islam began with just a word. You invite Allah's wrath onto you with just a word. You seek His repentance with just a word. Wars are waged with just a word. Peace is made with just a word. Do you still not know the importance of just a word? The value of just a word? What am I without my word? And I will not give you my word. Brothers, I tonight want to speak to you on the power and the magnitude and the value and the responsibility of the kalima, of just a word. That one word that we utter. And it reminds me of the 6th year after the Hijrah, when Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam gathered the Muslims. Allahumma salli alayhi. And he told them, we are going to perform the Umrah, the minor Hajj. The Muslims gathered with Rasulullah. They reached near the holy city of Mecca. When they reached near the city of Mecca, they were intercepted by the pagan Arabs, by the mushrikeen. They said to him, Ya Muhammad, you cannot go enter Mecca. You and the Muslims are not welcomed in Mecca. Return back to Medina. But Rasulullah decided he's going to engage in due diligence with them, in negotiations with them. And this is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, by the way. Allah says, وَإِذَا جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. Once you see your enemies wanting to create peace, or there is a possibility for peace, then you must, Ya Rasulullah, take the side of peace.
Now when we are outnumbered by force, by weapons, by men, the enemy doesn't want to make peace with us. They want to annihilate us, like what happened in Badr. They didn't want to make peace. But now Rasulullah has an army and he has a state and he is powerful. So Allah orders Rasulullah, when you are the powerful, when you are the mighty, when you have the capability, if you see your enemy wanting to make peace, don't say, no, now we destroy them. We annihilate them. وَإِذَا جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. Ya Rasulullah, you take the route of peace. Then what does the ayah say? وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. And make sure that your tawakkul is on Allah. Because Allah ultimately is the one that delivers you to your victory. Allah is the one that will elevate your status. Allah is the one that will give you strength. Allah is the one that will protect you. So Rasulullah decided that he's going to send an envoy and he's going to amend peace. Now an envoy, usually several hours, he comes back. This envoy, he took 3 days. Some rumors came that the envoy has been killed. Imagine now you are there with Rasulullah. Rumors come that your envoy has been killed. Rasulullah goes and he stands underneath a tree. Many of you have been there. Many of you have seen that place. Masjid al-Shajara. Many of you have probably wore your ihram in that masjid. Inshallah, you will get to wear it soon. Rasulullah stood there and he said, I want bay'ah. What is this bay'ah? This bay'ah is, under any circumstance, you are to follow my command. Whether I draw you to peace or I draw you to war. The command of Rasulullah, who is there to give an allegiance that equates and equals to submissiveness. We submit to Allah and to Rasulullah in the way they ask us to submit. They came and they paid allegiance to Rasulullah. Allah in that moment says, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah is pleased. And I tell you, brothers and sisters, if you look at the course of history, there is no community of people more true to their word and more true to their allegiance and to their bay'ah than the community known as the followers of the Ahlul Bayt. The most dedicated, the most patient, the most resilient, the most steadfast, the bravest, the most generous, the most dedicated of the followers are the followers of the son of Abu Talib. They are the ones born with a bay'ah within their necks to the son of Abu Talib. And they carry that love and that bay'ah into their graves. From the inception of this fellowship, from the inception of the time that Rasulullah created this cult called the Shia of Ali. And he called Ali and his Shia and differentiated them from the rest of the Muslims. You find the most dedicated of people, such as Ammar, such as Miqdad, such as Abu Dhar, such as Kumail, such as Maytham al-Tammar. Maytham, وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ Maytham. All I can tell you of Maytham
All I can tell you of Maytham is that Salama once met with Maytham. Salama once met with this man Maytham, and she said to him, Ya Maytham, طالما سمعت رسول الله يخاطب عليا في جوف الليل ويقول Maytham. I overheard on many occasions Rasulullah speaking to Ali in the midst of the night, taking out the name of Maytham. This Maytham got to a point where Imam Ali says to him, Maytham, would you like for me to tell you how you will be killed? Maytham says to him, Ya Amir al-Mu'mineen, yes, tell me. He says to him, you will be taken and you will be crucified on a palm tree. And then they start amputating your limbs. And then they cut your tongue. And then they cut your stomach open. And then they will kill you. You would think Maytham would choke. He would say, Ya Amir al-Mu'mineen, will I give up? Will they deter me? Will I utter a single statement that shows that I have left your path and your love? Amir al-Mu'mineen says, no, Ya Maytham. Until the last moment, you will not. They take Maytham. They take him and they tell him to stop speaking of the fada'il and the manaqib of Mawla al-Muwahhideen, Sayyid al-Sadat, Afdal al-Arabi wal-Ajam, أسد الله وأسد رسوله وارث المشعرين وأبو السبطين علي بن أبي طالب. He says, never. He says, and I shall tell you what you will do to me. You will take me to this bustan, and you will take me to this palm tree, and you will crucify me on this palm tree. How do you know this palm tree, O Maytham? هكذا أخبرني سيدي أمير المؤمنين. In fact, do you know what I would do every single day next to this palm tree? I go and I water this palm tree. I pray next to the palm tree. I am ready to be embraced by this palm tree. They take Maytham, and you all know the story. First, they crucify him on the tree, and he never speaks. He never stops speaking of the fada'il of Amir al-Mu'mineen. They began to amputate limbs. He does not stop speaking of the fada'il of Amir al-Mu'mineen. And when they come to take out his tongue, he says, Salla, I send my salutations and my salawat onto the tongue that never lied. My master told me that they will amputate my tongue. The Maytham's tongue was amputated to empower millions of tongues around the world. The hands of the son of Abu Talib, Abul Fadl Abbas, were amputated, so millions of hands are empowered to defend the shrines of the Ahlul Bayt. And that is how you see recently, when the shrines of the Ahlul Bayt were under attack, you see our youth. They stand as soldiers defending the shrines of Amir al-Mu'mineen, al-Imam al-Husain, the Askariyain. And the threat that was compiled by the evil nature of the world and had reached the footsteps of Karbala and Najaf was deterred by our youth, the children of Ali ibn Abi Talib. They destroyed
the plot that was going to extend its hands on the holy shrines of the Ahlul Bayt. Even mothers would escort their children, wives would escort their husbands, go and give your life, protecting the shrine of the Ahlul Bayt. This is the nature of the ones born from the same clay of the Ahlul Bayt. And I am proud to say, brothers, history has yet to witness 20 million people walking to a shrine of a man who died 14 centuries ago. Where do you find this in history? The most peaceful march, all going towards the love of Sayyidina wa Mawlana Abu Abdullah al-Husain. When we gather on such nights, brothers and sisters, my beloved, my friends, especially the youth, it is extremely important. It's at the utmost of importance that we ask ourselves this vital question, this important question. And we are extremely truthful in our response to ourselves, to Allah subhanahu wa ta'ala. We have given our bay'ah. Every day you wake up and you say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, in your Fajr prayers, then in your Dhuhr prayers, then in your Asr prayers, and in your Maghrib prayers, and in your Isha prayers. Every single day you reaffirm the oneness of Allah. You reaffirm that you are a witness that Muhammad is his messenger, and that your Imam is Amir al-Mu'mineen, and the Imams from his progeny are your masters. However, how do we validify the statement? Do we validify the statement like Maytham? Do we validify the statement like Kumail? Do we validify the statement like Sulaiman ibn Suradun al-Khiza'i? Sulaiman was 85 years old. When the news reached him that Husain has been slain, he broke the cover of his sword and he said, the sword is never going back in its cover until Sulaiman ibn Surad becomes a martyr. Do we reaffirm our bay'ah to our Imam, the Imam of our time? And we live, brothers and sisters, in a society that makes it extremely difficult. We live in a society that does not remind us of the akhirah. We live in a society that does not remind us of the importance of spirituality. All we care about is this body, this insignificant body that could live 30 years, 40 years, 50, 60, and then it goes underneath the dust. And as soon as it goes there, what happens? It will be ate by the cockroaches and the ants. The skin that we take care of, this body that we take care of, it will turn into nothing. And we do not give importance to our nafs and our soul, our religion and our akhirah. We are not reminded of the day where they take us and they lay us on the mukhtasal. And they strip us out of our clothes. They take away that expensive watch. They take away your glasses. They remove the keys, the car keys from your pocket, whether it's a Lamborghini or a Range Rover or Mercedes or BMW. And they lay you on the mukhtasal and they start washing that body away and preparing it to go into a kafan.
ما لي لا أبكي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. Imam Zain al-Abidin says, I cry for that day. Where I will be all alone. In fact, the earth, Hadith al-Qudsi says, a Hadith al-Qudsi says to Musa, Ya Musa, Allah says in a Hadith Qudsi to Musa, Ya Musa, inna al-arda في كل يوم تخاطب بني آدم وتقول له. This earth that you walk on speaks to me and you every day. We cannot listen with our ears. We can listen with our hearts. We can listen with our iman. إن الأرض تخاطب بني آدم في كل يوم وتقول له يا بني آدم اليوم تمشي على ظهري وغدا تصبح في بطني. Today you walk on my back, but tomorrow you will be buried within me. You will be 7 feet deep within me. يا ابن آدم أنا بيت الوحشة. يا ابن آدم أنا بيت الغربة. O Bani Adam, I am the house of loneliness. I am the house of darkness. فَعَمِّرْنِي. Decorate me. Beautify me. Take care of me. وَلَا تُهْدِمْنِي. Do not destroy me. When we die, people ask, you have all heard this. MashaAllah, you are so lucky. One of the few lucky communities that have an alim amongst you. When a person dies, the malaika say, the malaika say, ماذا قدم, and the people say ماذا أخر. What did the people say? What did he leave behind? How many homes? How many yachts? How many cottages? How many cars? How many bank accounts? Now how many cryptos, bitcoins? And the malaika say, what did he send? How did he decorate his new home? How large is his home? How beautiful is his home? Where is the neighborhood of his home? Is it near the Anbiya and the Awsiya and the Shuhada and the Ulama and the Siddiqeen? Or somewhere else? How come in this dunya that is so temporary, we go after the best neighborhoods? The most affluent neighborhoods. We want to make sure our kids go to school with kids who are coming from affluent families. But we don't care for our home in the Akhirah. Where is your home in the Akhirah? Brothers, think of that day. That day is real. That day is coming. This country and this society makes us forgetful. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. But, حَتَّى زُرْتُمُ. Go to the graveyard. See what's going on there. The graveyard does not discriminate against the old and the young and the man and the woman and the rich and the poor and the 5 years old, 10 years old, 15. No. Everyone equally will go to the graveyard. This is what this society does not remind you. This is why you need a place like this. This is why you need to have a place like this. And you have made the Ahl al-Bayt and the Imam of your time proud by putting this place, erecting this monument for the Ahl al-Bayt. This monument shines. A hadith, I'm not saying this from my pocket. A hadith says that such monuments shine to Ahl al-Sama, to the people of the heavens, like the stars shine for the people of the earth. أتجلسون? Imam al-Sadiq says. This is not a alim, this is not a marji'. This is Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq. He says, just, wallahi, if I conclude after this statement, I have done justice to this majlis. Listen to what he says. He says, أتجلسون وتتحدثون? You sit in those majalis and do you speak of our virtues? Do you speak of our fada'il, our manaqib, our fiqh, our ilm? أتجلسون وتتحدثون? The companion says, بلى يا ابن رسول الله. What does Imam al-Sadiq say? والله إني أحب تلك المجالس.
What a statement. What a statement. He says, by God, I swear I love those majalis. Can you put a price to that? That Imam Sadiq swears and he says, Wallah, I love those majalis. I love your majalis. Where you sit and you do this, what you're doing just now. And this is our responsibility to teach our children. Netflix, Disney Channel, YouTube, versus the fada'il and the manaqib of Al Muhammad, because you are the soldiers of Al Muhammad. This society, brothers and sisters, all we care about is my home, my lands, my cars, my properties. Allah in the Holy Quran says that is all an illusion. None of them are yours. None of them are yours. Today you think this land belongs to you. Before you it belonged to someone else, and after you will belong to someone else. For a few years you thought it was yours. This home, you lived in this home for a few years. Prior to you someone else lived in it. After you someone else will live in it. You are under the illusion that it belongs to you. What belongs to you, brothers and sisters, is the home of the akhirah. And I tell you today, I arrived today and I'm leaving tomorrow. How did you arrive? Just like we all arrive the same way. How? You have a boarding pass. You have your luggage. You have your aircraft is ready. Your seat is also ready. All you are waiting for now is for them to call your group. You are in group A, they say group A, you board. They call group B, you board. They call group C, you board. And then the aircraft closes its doors and you leave. Today as we sit here, brothers and sisters, your seat is chosen. Wallah, it's chosen. Those are not my words, those are the words of the Quran. We don't know where and when we will die, but Allah does, and the exact spot is written for you. This is the spot of Muhammad Jawad bin Ali al-Qazwini. He will be here. This is the day, this is the time. He will be transported here. This is which day, which hour. Now the luggage you take, it's up to you how much you want to take. But the aircraft, whether you have luggage or you don't, it will take off. And now we're just waiting. They will call our group and we must take off. But we live in a society that does not remind us of that. That is why Islam says keep the graveyard in the middle of the city. If you have gone to Najaf, where's the graveyard? Right in the center of the city. Why? Because every day you see those people have gone before me and soon I will go and I will follow them. And this is our Darul Baqa. This is Darul Fana and that is Darul Baqa. So when we live in this society, brothers and sisters, we have to be extra cautious. We have to be extra careful. We have to take care of our nafs. We cannot be forgetful of Allah. That is why we are out on a night like this to remind ourselves, to reaffirm a true bay'ah to our Imam, the 12th Imam, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Ta'ala Farajah. Brothers, I don't want to take long. With 2 points I will conclude. Imam Sadiq was asked, how do we do the intidhar of the qa'im? And the Imam told us, with 2 things. Number 1, with piety, with taqwa. And number 2, with husnul khulq, good akhlaq, good mannerism. And those are the things that I want to talk about tonight. You want to be true to your bay'ah? You want to be true to your kalimah? This is the only way. And with 2 stories I conclude. 1, when it comes to good mannerism and good akhlaq. A person by the name of Najashi came to Imam al-Sadiq. He said to him,
Can we have 2 more loud salawats and the brothers to move forward? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Move forward. Forward, forward, forward. Jashn came to Imam al-Sadiq. He said to him, Ya ibn Rasulullah, I am given a position in the government of Bani al-Abbas. Do I take it or do I refuse it? It's a long discussion. It's a long hadith. Imam al-Sadiq responds by a handwritten letter. So if you like, you can look up this handwritten letter and read what Imam al-Sadiq instructs this man that became the governor of Ahwaz in Iran. Imam says, if you can do this, take the position. If you can't, let it go. So this man took the position. A few months or years later, a man from the companions of Imam al-Sadiq comes and he says, Ya ibn Rasulullah, I am from Ahwaz and I am indebted to the governor Najashi. And I hear that he is amongst your lovers and followers. Can you write a statement for me so I can give it to Najashi? And he would remove the burden of taxes from me. I'm not doing well this year in terms of having to pay taxes. I really can't. Imam Sadiq told him, bring me a paper and pen. Brothers, by the way, we have to learn this from the Ahl al-Bayt. Never to say no. We always, the first inclination that we have to people when it comes to dealing with people is we say no. Because I am busy, I have other commitments, I have other priorities, I don't even know this guy. Who is this guy? What is he asking me? No, no, no. The Imam right away said, bring me a paper and pen. He wrote, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna lillahi dhillan yawma la dhilla lah yatadhallalu bihi من قضى حاجة لأخيه وهذا أخيك والسلام. Maybe one line. He says on the day of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on the day of judgment there is a shadow that will be a place in the day of judgment, a place of shadow for those who solve the problems of their brothers, and this man is your brother. Wassalam. He didn't tell him, don't take taxes from him. He didn't say, this person has a problem, I command you. He says, no. There is a place of shadow on the day of judgment. You want that shadow? You have to solve his problem. You have to solve the problem of your brother, and he is your brother. Wassalam. Subhanallah, brothers. Look at how the Ahl al-Bayt taught us. Look at how they disciplined us. Today, look around you, your brothers. If a brother is in need, you go to him. You say, I want to solve your problem. I want to help you. I want to be at your aid. Regardless of who you are. Why? Because you want that shade on the day of judgment. So this man takes the letter. He goes into Najashi. He's sitting with some people. He says to him, what do you have? He says, after the people leave, I have a letter for you. The people leave. He goes to him, I have a letter from Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq. Najashi, he stands. He takes off his amama. He says, place the letter above my head. Takes the letter, he kisses the letter, he reads this letter, one line. He says to him, sit down. How much is your tax? He says, I would say 10,000 silver dinars. Maybe equivalent to 1,000 golden dinars. He says, I will pay that on your behalf. Are you happy? He says, yes, thank you very much. This man gets up to leave. Najashi says, sit down. He calls the treasurer, his own personal
assistant. He says, how many pieces of land do I have? He says, for example, 70. He says, give him 35. He says to the man, are you happy? He says, you have given me more than enough. May I take your leave? He stands to leave. He says, sit down. How many horses do I have? He says, you have 100. He says, give him 50. Tells the man, are you happy? He says, of course. I am more than happy. I'm speechless. Allow me to leave. He's about to leave. He says, sit down. How many servants do I have? 50. Give him 25. How many homes do I have? Give him half. How many this? Divides his entire assets 50-50 with this man. This man is about to leave. He says, just go and ask my Imam if he's happy with me. I am not here to please you. When we sit on this minbar, brothers and sisters, we're not trying to please people. A person who tries to please people on this minbar has turned the minbar of Yazid into the minbar of Husain into the minbar of Yazid. Whenever you see a alim not trying to please the people, know that he is a follower of Husain. As soon as he sits there trying to please the people, know he has turned the minbar into the minbar of Yazid. Because this is what Imam Zain al-Abidin says, دعني أصعد على هذه الأعواد لكي أتكلم بكلاما لله فيه رضا لله فيه رضا. Allah subhanahu wa ta'ala, he says, go and ask the Imam. Because this man was pleased as soon as the taxes were lifted off of him. He says, go and ask my Imam, is he happy with me? So this man goes. A while later to Medina, he says to him, Yabna Rasulullah, oh my Imam, I am here to tell you an astonishing story. Imam says, sit down, what happened? And he says, as I would tell the Imam the story, the face of the Imam would illuminate. And he would illuminate, and he would smile, and he would be full of joy. Until the Imam had tears coming down. He said to him, Wallah, qad sarrani. He has made me happy. Wallah, qad sarra jaddi Amir al-Mu'mineen. He has made my grandfather Amir al-Mu'mineen happy. Wallah, qad sarra jaddi Rasulullah. He has made my grandfather happy. Wallah, qad sarra Allah fi arshih. He has pleased Allah in His throne. He has pleased Amir al-Mu'mineen. He has pleased Rasulullah. Brothers, this is a follower of the Ahl al-Bayt. A man with akhlaq, a man with generosity, a man with bravery, a man dedicated to the cause of his Imam. His Imam sends him a letter. Wouldn't it be pathetic if he only lifted the taxes from this man? What is this piece of paper worth with the handwriting of Imam al-Sadiq? This is how he looked at it. And this letter is not just for the Najashi. This letter is for me and you, brothers and sisters. Some of us not only, none of you of course, not only we do not help, but we don't even give the sahm of our own Imam. Brothers, think of this. This is a crime. The sahm of the Imam that you are celebrating this time. And you gather here, he is your Imam and you have a bay'ah to him. Allahu Akbar. But his own sahm, sometimes we have the audacity not to give it where it belongs. And it belongs to places like this, that belong to the Imams, belong to the Ahl al-Bayt, belong to Islam, belong to the Quran. Number 2, he says with piety. Await the Imam, await the Muntadhar with piety, with taqwa, biwara'in. What is wara'? Brothers, I tell you a story, a touching story, from a young man. This young man says, I was sleeping. I saw in my dream, listen to this, that someone knocked my door, the door of my apartment. He said, I went and I saw through the video that it was a
a Sayyid full of light. And I could not even fathom the beauty of this man. So I told him, who is this? In his dream. He told me, I am your Imam. I am Imam al-Mahdi. Open the door. He said, I looked around my apartment and there were so many things I needed to clean up before I let the Imam in. Your phone, you think you only see your phone, but Allah sees your phone. Your Imam sees your phone. Things that you hide, you cannot hide from Allah. Things that you hide, you cannot hide from your Imam. This all goes to him. So he says, I told him, my Imam, give me 5 minutes. He said, I went, na'udhu billah, he said, I had drinks. I had to pour them, I had to hide them, I had to destroy them, maybe some drugs, maybe this, maybe that, He said, and then I changed, I came, I opened the door, and I saw him walking away. Said, I ran after him. He said he looked back. I couldn't reach him. He said, you know, all night I have been knocking on doors. Nobody's let me in their homes tonight. No one. Because none of us are ready. Everyone says, inshallah, I will make myself ready. I will work on making myself ready. But brothers, let us be ready. Don't let anything come between you and your relationship with the Imam of your time. What is this sin? This temporary pleasure that we engage in. One day, a person comes to Imam al-Baqir. He says, Yabna Rasulullah, how is it that you never sin? Just tell me how. So Imam takes his hand. He takes him to a pot full of infested diseases and dirt, and he says to him, drink. He says to him, Yabna Rasulullah, you want me to drink this? I'll die if I drink this. He says, this is how we look at sin. You look at sin as something so beautiful. This is how I look at sin. And this is how we refrain from sin. If you understand, brothers and sisters, you young men, whoever is under 18 years old, raise your hand for a moment. Under 18, raise your hand. Raise your hands. Raise your hands. High, 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 high. MashaAllah. You see this? Today, make sure that you say to yourself, I'm going to be a soldier of my Imam. And I'm not going to let sin keep me away from becoming a soldier to my Imam, a follower of my Imam. Don't look at other kids at school and say, just because they're doing this, I want to do it. Just because they think it's fun. It is not fun. You know what fun is? Fun is the act of fools. You're no fool. You are the product of hundreds and thousands of years of blood given so that you can sit here tonight and hear of the fada'il of Amir al-Mu'mineen. Kids your age, just few days ago, 42 men in Saudi Arabia where their heads were cut off. Why? Because they are the Shia of Ahl al-Bayt. Because they are the Shia of Ali. And I heard one of them moments before they executed him was calling his mother, young man. They took him when he was 11 years old. He was a teen, maybe 17, 18, they wanted to behead him. He says, mother, don't cry. Soon I'm going to meet Amir al-Mu'mineen. Mother, pray that I do not hesitate in the last moment when they draw the sword on my neck. This is the Iman equivalent to the Iman of whom? فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. This is Ismail and Ibrahim. Ibrahim says, Ismail, I see a dream that I am sacrificing you. The young boy says, Ismail says, Ya abati f'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. You will find me amongst the patient ones. We have in our community the Shia, the followers of Ali,
and Ismail. With so much faith, he says, just pray that I do not hesitate. Until the last moment, I am with yaqeen. And another hadith, they ask Imam al-Sadiq, describe the companions of the Mahdi. He says, at night they are zahid, at night they are abid, and in the morning they are lions. What does a lion mean? Lion is, as soon as he sees someone, he wants to be like him? No, a lion, everybody wants to be like the lion. Lion doesn't want to be like a giraffe. Lion doesn't want to be like any other animals. All the animals want to be like the lion. Why? Because he's confident. You should be confident in who you are. A lion is brave. Today, how come all those people doing the wrong things are proud of what they are and who they are and what they're doing? And they're doing the most filthy things, and you all know what I'm talking about. But today, you cannot be ashamed while you say, I am Muslim. You have to be a lion, a brave man. You have to be proud. I am a Muslim. I am a follower of Ali. I am a follower of Husain. Don't let anybody convince you otherwise. Today, when you go to sleep, say to your Imam, say, oh my Imam, it's very difficult for me not to sin. It is very difficult for me to live in this society and to be away from all this nonsense, but I want you to help me. And he will help you. And he will look after you. And soon, we don't know. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. They think it's a long time from now. You know who thinks it's a long time from now? This Muhammad bin Salman, la'natullah alayhi. Because he says, where is the Savior? Where is this Mahdi? When is it that... But soon, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Soon you're at work, you're doing something, and you hear the call. What is the call? Ya Ahl al-Alam. All the people of the world. Ya Ahl al-Alam. Everybody in their own language they hear. This is what the hadith say. قَدْ ظَهَرَ الْمَهْدِيُّ مِنْ أَهْلِ مُحَمَّدٍ. This call starts in the month of Ramadan. Insha'Allah, raise your hands and say Ameen. Insha'Allah, I will be this Ramadan. You will hear, the entire world will hear that the Mahdi has reappeared. Then what happens? Between Ramadan, brothers and sisters, and Muharram, the Imam has now gone out of Al-Ghayb Al-Kubra. And he goes into something like Ghayb al-Sughra again, for a few months. What does it mean? It means we know the Imam has reappeared, but we don't know his exact location. Allah protects his location. Until 7 scholars, this is what the hadith says, 7 ulama, they do not tell each other. Without speaking to one another, they all find themselves in Medina, right prior to Muharram. Listen. There, one of them starts speaking on Imam al-Mahdi. They take him and they crucify him. Then his sister begins to speak. They also crucify her. The whole world is an outrage how they killed those 2 people in Medina, very close to Muharram. Those scholars, they forbid Hajj that year, but many people flood towards Mecca, including those 7 ulama. They go and they make their way into Hajr Ismail. They see that they know each other, but they didn't know they're coming here. So they see each other there, and they say, we have a bay'ah from our people, from our communities. Suddenly they see the Imam. He's there with them in Hajr Ismail. Listen to this. The Imam stands and he gives his back to the Kaaba and he says, stand up, give me the allegiance. Then he raises a flag. On that flag, what does it say? Al-bay'atu lillah. This bay'ah is for Allah. He takes the bay'ah from them, and there Khidr comes and pays the allegiance to Imam al-Mahdi. And there comes Isa ibn Maryam, and he pays allegiance to Imam al-Mahdi.
on the 9th of Muharram, he declares that he has begun the revolution. On the 9th of Muharram. Why? Don't want to make you cry on this day of happiness. But then he goes towards Karbala. He says to his grandfather, لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. I cry for you in the morning, I cry for you at night. I shed tears of blood for you, O my grandfather Husain, instead of tears. When he goes and he stands in front of the shrine of his grandfather, he says, Assalamu alayka ya madloom, Assalamu alayka ya ghareeb, Assalamu alayka ya atshan. Then he says, the call comes from the shrine, Ma abta'aka anni ya walad. What took you so long, oh my son? أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. We say to him, O our Imam, just like on the 10th of Muharram, the companions of your grandfather Husain told him, if they kill us and they chop us into pieces and they burn us and they turn us into ashes and they do that 1,000 times with us and they give us life back, we will give that to you. O ya Sahib al-Zaman, we promise you the same this evening. We tell you, Ya Sahib al-Zaman, we are your servants and we are here to pay a bay'ah. But what kind of bay'ah? A bay'ah that is true. إني أجدد له في صبيحة يومي هذا بيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم إن حال بيني وبينه الموت فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. Raise your hands. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وأكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم اجعل إمام زماننا راضيا عنا. Oh Allah, every man, every woman, every individual present in this majlis, make our Imams happy and content with us. Oh Allah, if we have sins, oh Allah, بحق صاحب الزمان, forgive our sins. Oh Allah, بحق صاحب الزمان, grant us the visitation of his grandfather Husain قريبا عاجلا. The shafa'ah of Husain عاجلا. The khidmah of Husain in the dunya and the akhirah. Oh Allah, we ask you to make us amongst the true soldiers of the Ahlul Bayt, the true servants of the Ahlul Bayt, those who dedicate their wealth and their life and their health and their entire life to the cause of the Ahlul Bayt. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الصلوات مع الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Maulana Ahsant, Maulana, mashallah. If you permit me, I wanted to convert back to Urdu if you don't mind. Maulana Ijazat, Maulana. वजूद हक से ये सारा निज़ाम क़ायम है, वजूद हक से ये सारा निज़ाम क़ायम है, किसी के फैज़ से ये इंतज़ाम क़ायम है. वो और होंगे यतीमान मजहब व मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम क़ायम है. या अली,
या बखौस इब्ते जाफर साहब के ये हंसने हंसाने के दिन है, ज़रा माहौल बनाने के लिए मैं बेताब हल्लोरी साहब का सहारा ले रहा हूँ मैं, मगर बेताब साहब का अंदाज मैं पेश नहीं कर सकता। वो आने के बाद वो आने के बाद उनसे सुन लेना आपने। इमाम असर की मिदहत से जिनको टेंशन है, हाँ आप अंदाजा कर लिया उन्हीं से। इमाम असर की मिदहत को जिनसे टेंशन है, जरूर उनका अबू जहल से कनेक्शन है। अति भाई ये आपके लिए नजर कर रहा हूं, माशाल्लाह, मौला सलामत रखें आपको। इमाम असर की मिदहत से जिनको टेंशन है, जरूर उनका अबू जहल से कनेक्शन है। हमारी रूह को मिलती है ताजगी इससे, ये इंतजार नहीं ये ऑक्सीजन है। और ये देखें शेर के इमाम असर भी अब्बास जैसे लगते हैं, इमाम असर भी अब्बास जैसे लगते हैं। ये सुन के क़ल्ब मुनाफिक में वाइब्रेशन है। इमाम असर भी अब्बास जैसे लगते हैं, ये सुन के क़ल्ब मुनाफिक में वाइब्रेशन है। और मरे जो मुनकिरे गैबत तो ये मलक बोले, मरे जो मुनकिरे गैबत तो ये मलक बोले, चलो तुम्हारा जहन्नुम में एडमिशन है, चलो तुम्हारा जहन्नुम में एडमिशन है। और ये सब मातमियों के नजर करता हूं, शेर के बहा के खून गमे शाह में हम बताते हैं, बहा के खून गमे शाह में हम बताते हैं, हमारा कर्ब बला से ब्लड रिलेशन है। बहा के खून गमे शाह में हम बताते हैं, हमारा कर्ब बला से ब्लड रिलेशन है। खुदा ही जाने कहां पे जाएगी ये बुग़्ज़ की रेल, खुदा ही जाने कहां पे जाएगी ये बुग़्ज़ की रेल। पटरी है एक मगर तीन तीन इंजन है। खुदा ही जाने कहां पे जाएगी ये बुग़्ज़ की रेल। पटरी है एक पर तीन तीन इंजन है। मैं अदबन गुजारिश करता हूं शिराज नासिर साहब से कि आए और बारगाह इमामत में अपना नजरान अकीदत पेश करें। सलवात व मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप सबको मेरी तरफ से जश्न विलाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुबारक। बस दो अशारे इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से मेरे वालिद के नाना के लिखे हुए, एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। जो हुई मेराज में बातें खुदा के सामने, जो हुई मेराज में बातें खुदा के सामने, उनको दोहरा दी अली ने मुस्तफा के सामने। मस
پڑا لالا علی مسئلے یوں حل کیے کہنا پڑا لالا علی حاکم دوراں جھکے مشکل کشا کے سامنے محمد علی محمد صلوات. بس ایک قطع ہے امام مہدی علیہ السلام. ایک صلوات سے پڑھ دیں محمد. برکڑیوں میں بٹا ہے سلسلہ زنجیر کا 12 جگہوں پر محمد نام ایک تنویر کا نقش آخر میں بھی قائم نقش اول کا جمال 12ویں تصویر میں ہے جلوہ ہر تصویر کا. بر محمد والی محمد صلوات. بس منقبت کے چند اشعار، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بر محمد والی محمد صلوات. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں سجائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام کوفہ کربلا بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفہ آئی دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر،
منصب نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضیٰ کی احمد سے متصل نبوت پر جن کو شک ہے بارہ پر بارویں کی غیبت پر سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے سب ہی منہ چرائیں گے سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ ہم دو نعت سوز و سلام اور منقبت نوح ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں آپ کو حضرات میں بنا کچھ وقت لیتے ہوئے ایک بلند ترین نعرہ سلوات پڑھ دیں آپ لوگ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اوکے آپ لوگ سے ادباً گزارش ادھر صدر محفل پہ تشریف لا لیں آپ لوگ پلیز ادھر تشریف لا لیں آپ لوگ آ جائیں یہاں پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم حضرات ہمارے درمیان دو مہمان شیر تشریف لائے ہیں یقین مانیں دو شیر آئے ہیں انشاءاللہ خیر سچے بھائی تو واقعی جو ہے اردو دبستان میں ماشاءاللہ خیر ان کا نوحہ ہی ایسا ہے نوحے انہوں نے جو کہیں اور انہوں نے جو پڑھے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنی نوعیت پہ مگر جس طرح سے دفاع بھی کیا ہے شعرانہ طریقے سے تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور انہی کے صاحبزادے علی سچے صاحب علی رضوی سچے صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کے بھانجے فرزاد موسوی صاحب بھی تشریف لائے ہیں یہاں پر میں ان کا تہ دل سے شکریہ اور ممنون ہوں کہ آپ یہاں پر وقت لے کے تشریف لائیں میں بنا کوئی وقت لیتے ہوئے میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں ادباً ڈالس سے واشنگٹن ڈی سی سے تشریف لائے ہیں سید فرزاد موسوی صاحب میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ امامت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں صلوات محمد و آل محمد صلی اللہ
سارے بھائیوں کو 15 شعبان مبارک ہو ہماری طرف سے. اور جتنا آپ نے بولا میں تو اس لائق بالکل بھی نہیں ہوں, یہ آپ سب کی محبت ہے. میں بلا جھجک کلام پڑھوں گا اور جلدی پڑھوں گا تاکہ ہم لوگ علی بھائی کو سنیں جلدی سے انشاءاللہ مل کے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. یہ کلام جو بھائی نے بھی پڑھا ہے اس کا ایک شعر اگر اجازت ہو تو میرا پسندیدہ کلام ہے. دعوی محبت جو صبح و شام کہتے ہیں, دعوی محبت جو صبح و شام کہتے ہیں, درود پڑھ لیں محمد والے محمد. دعوی محبت جو صبح و شام کہتے ہیں, ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں, اور خمس بھی نہیں دیتے, بغض کی نہ رکھتے ہیں, خمس بھی نہیں دیتے, بغض کی نہ رکھتے ہیں, اور مومنوں سے بھی دل میں بغض کی نہ رکھتے ہیں. کس طرح نبھائیں گے, کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے, کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے. درود پڑھ لیں محمد والے. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا, میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا, ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کا ترسا ہوا, میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا, اور دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن, دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا, آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا, میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا, اور آئیے اور کل بزنی کہہ کے زندہ کیجئے, آئیے اور کل بزنی کہہ کے زندہ کیجئے, منتظر ہوں زندگی کی قبر میں
सोया हुआ, मैं हुआ सजदा हुआ, मस्जिद हुई काबा हुआ, और सुन रहा हूँ आएंगे अब्बास भी साथ आपके, सुन रहा हूँ आएंगे अब्बास भी साथ आपके, कब से है मेरा तसव्वुर बस यही ठहरा हुआ, मैं हुआ सजदा हुआ, मस्जिद हुई काबा हुआ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक और बुलंद आवाज से सलवात पढ़ेंगे। कैसे मिलता है खुदा, देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा, देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा, देख लिया है मैंने, और जाके खुद कहीं वो बला देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा, देख लिया है मैंने, जाके खुद कहीं वो बला देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा, देख लिया है मैंने, और रोज कशी को उठाए चला आता हूँ हुसैन, रोज कशी को उठाए चला आता हुसैन, तेरा दरवाजा खुला देख लिया है, रोज कशी को उठाए चलाता हूँ हुसैन, तेरा दरवाजा खुला
ہے میں نے تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے، اور مجھ کو کوئی نہ ملا تیرے کلندر جیسا، مجھ کو کوئی نہ ملا تیرے کلندر جیسا، اور مجھ کو کوئی نہ ملا تیرے کلندر جیسا، جا کے ہر ایک جگہ دیکھ لیا ہے مجھ کو کوئی نہ ملا تیرے کلندر جیسا، جا کے ہر ایک جگہ دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے ہر ایک جگہ دیکھ میں نے، اور سامنے کرتا ہے بچہ میرا شہ کا ماتم، سامنے کرتا ہے بچہ میرا شہ کا ماتم، سامنے کرتا ہے بچہ میرا شہ کا ماتم، کیا ہے الزام میرا دیکھ لیا ہے میں نے، کیا ہے انجام میرا کیا ہے انجام میرا دیکھ لیا ہے میں نے، حر کے ماتھے پہ ہے رومال جناب زہرا، حر کے ماتھے پہ ہے رومال جناب زہرا، اور حر کے ماتھے پہ ہے رومال جناب زہرا، کس کو کہتے ہیں عطا دیکھ لیا ہے میں نے، حر کے ماتھے پہ ہے رومال جناب زہرا، کس کو کہتے ہیں عطا
لیا ہے حر کے ماتھے پہلو مالے جناب زہرا کس کو کہتے ہیں عطا دیکھ لیا ہے میں نے کس کو کہتے ہیں عطا دیکھ لیا ہے میں نے اور حلقہ ماتم شبیر میں ماتم کرتے حلقہ ماتم شبیر میں ماتم کرتے ہر پیغمبر کو کھڑا دیکھ لیا ہے میں نے حلقہ ماتم شبیر میں ماتم کرتے حلقہ ماتم شبیر میں ماتم کرتے ہر پیغمبر کو کھڑا دیکھ لیا ہے میں نے جو بھی نعرہ لگائے گا وہ دل کی مراد پائے گا سب مل کے سب جل کے ہاتھ بلند کر کے پھیپھڑے بڑھ کر کے حلقہ ماتم شبیر میں ماتم کرتے ہر پیغمبر کو کھڑا دیکھ لیا ہے میں نے ہر پیغمبر کو کھڑا دیکھ لیا ہے اور جون نے حضرت موسیٰ سے یہ سرگوشی کی جون نے حضرت موسیٰ سے یہ سرگوشی کی جان نے حضرت موسیٰ سے یہ سرگوشی کی تو جو نہ دیکھ سکا دیکھ لیا ہے میں نے جون نے حضرت موسیٰ سے یہ سرگوشی کی تو جو نہ دیکھ سکا دیکھ لیا
جو نہ دیکھ سکا دیکھ لیا ہے میں نے، اور دل نے آنکھوں سے کہا چوم کہ شبیر کا دئی، دل نے آنکھوں سے کہا چوم کہ شبیر کا دئی، دیکھ لو عرش خدا دیکھ لیا ہے میں نے، دیکھ لو عرش خدا دیکھ لیا ہے میں نے، اور وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا، وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا، وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا، تیری آنکھوں میں خدا دیکھ لیا ہے میں نے، تیری آنکھوں میں خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، اور حازم الفضیل حسین بن علی و زہرا، حازم الفضیل حسین بن علی و زہرا، حازم فضیل حسین علی و زہرا، حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے، حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے، اور تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے،
کا دیا دیکھ لیا ہے اور موت سے ہنسی کے حبیب ابن مظاہر بولے موت سے ہنسی کے حبیب ابن مظاہر بولے کس کو کہتے ہیں قضا دیکھ لیا ہے میں نے کس کو کہتے ہیں قضا دیکھ لیا ہے اور تربت فاطمہ زہرا پہ کیا ہے ماتم تربت فاطمہ زہرا پہ کیا ہے ماتم تربت فاطمہ زہرا پہ کیا ہے ماتم خواب تو قد سے بڑا دیکھ لیا ہے میں نے جا کے خود کرب بلا دیکھ لیا ہے میں نے درود پڑھ لیں آئیے ایک اور بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم کیجیے آپ لوگ اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس اور مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس اور میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال
میں نے دریا سے سیکھی ہے ثنائے عباس، میں نے دریا سے سیکھی ہے ثنائے عباس، اور کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں، کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس، اور میں نے اس حسن صباحت پہ بہت غور کیا، میں نے اس حسن شباہت پہ بہت غور کیا، سوچتا ہوں کہ علی لکھ دوں بجائے سوچتا ہوں کہ علی لکھ دوں بجائے عباس، اور آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے، آخری سانس جو توبہ، آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے، میں نے وہ سانس بھی رکھ لی ہے برائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہنر جانتے ہیں لوگ، انشاءاللہ یہ چاشنی باقی رہے. حضرات آپ سے ادباً گزارش، کل میرے والد صاحب کا سویم کی مجلس ہے یہاں پر 4:30 بجے، آپ سے ادباً گزارش اگر وقت ملا تو آپ لوگ پلیز تشریف لائیں یہاں پر. میں بنا کوئی وقت لیے گزارش کرتا ہوں علی رضوی سچے کے سچے بیٹے، آپ سے گزارش ہے آئیے اور بارگاہ امامت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریے. ایک بلند ترین صلوات سے ان کا خیر مقدم کیجیے. آپ سے پہلے آپ سب کو 15 شعبان کی بہت بہت مبارکباد.
محل بھائی یہاں موجود ہیں. مجھے بتایا کہ کل ہی آپ کے والد کا انتقال ہوا, لیکن واقعی یہ ایک معجزہ ہے کہ ہماری خوشی اور ہمارا غم ان کے خوشی اور ان کے غم کے آگے کوئی کچھ نہیں رکھتا. یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے یہاں پہ. بہرحال مولا ان کے درجات بلند کریں. ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. فضا کے سینے میں مہک رہی ہے جو خوشبو, فضا کے سینے میں مہک رہی ہے جو خوشبو, فضا کے سینے میں بہار پر گل نرگس ہے اس مہینے میں, مہک رہی ہے جو خوشبو, فضا کے سینے میں ایک اور پھول کھلا گلشن محمد میں, ایک اور پھول کھلا گلشن محمد میں, ایک اور پہلو تراشا گیا نگینے میں, ایک اور پہلو تراشا گیا نگینے میں. وہ مثل خوشبو گل ہے نظر نہیں آتا, وہ مثل خوشبو گل ہے نظر نہیں آتا, مہک رہا ہے پریمان بن کے سینے میں, مہک رہا ہے پریمان بن کے سینے میں, چھلک رہا ہے چلو سامرے کا میں خانہ, چھلک رہا ہے چلو سامرے کا میں خانہ, مزہ ہے آج پلانے میں اور پینے, مزہ ہے آج پلانے میں اور پینے میں, رے اسے نصیب کہاں یہ شراب یہ مستی, اسے نصیب کہاں یہ شراب یہ مستی, جو لڑکھڑا گیا ایمان کے پہلے زینے, جو لڑکھڑا گیا اسے نصیب کہاں یہ شراب یہ مستی, جو لڑکھڑا گیا ایمان کے پہلے سینے میں,
انہوں نے گو کے دکھانے کو پی تھی خم مگر، انہوں نے گو کے دکھانے کو پی تھی خم مگر، بنا کے منہ بکراہت ملا کے کینے میں، بنا کے منہ بکراہت ملا کے کینے میں، گلے سے غیر کے لیکن کبھی نہیں اتری، گلے سے غیر کے لیکن کبھی نہیں اتری، یہ جھانک لیتی ہے پہلے گلو سے سینے میں، یہ جھانک لیتی ہے، یہ جھانک لیتی ہے پہلے یہ جھانک لیتی ہے پہلے گلو سے سینے میں، رے سنا ہے جب سے وہ آئیں گے میری موت کے ساتھ، سنا ہے جب سے وہ آئیں گے میری موت کے ساتھ، دل ایک پل نہیں لگتا ہمارا جینے میں، دل ایک پل نہیں لگتا ہمارا جینے میں، ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ شہدائے پشاور، اور ابھی قبلہ نے ذکر کیا جس طرح سعودی عربیہ میں انہی کے ثواب کے لیے کلام میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے ایک اور درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مانتے ہیں کچھ نہیں ہم غم سرور کے سوا، مانتے ہیں کچھ نہیں ہم غم سرور کے سوا، مانتے ہیں ماتم شہ کو بس آزاد فضا، مانتے ہیں کچھ نہیں ہم ہمیں سرور کے سوا، مانتے ہیں اور مال و دولت نہ حکومت بخدا، مانگتے ہیں مال و دولت نہ حکومت بخدا، مانگتے ہیں ہم گدائے در زہرا ہے عزا، مانگتے ہیں
سرور کے اور جس کو دینا ہو اسے دے دے یہ جنت یارا جس کو دینا ہو اسے دے دے یہ جنت یارا ہم تو شبیر کے قدموں میں جگہ جس کو دینا ہو اسے دے دے یہ جنت یارا ہم تو شبیر کے قدموں میں جگہ مانگتے ہیں اور کیا ڈراتے ہو ہمیں موت سے دنیا والوں کیا ڈراتے ہو ہمیں موت سے دنیا والوں فرش ماتم پہ عزادار قضا مانتے ہیں سرور کے کیا ڈراتے ہو ہمیں موت سے دنیا والوں فرش ماتم پہ عزادار قضا مانتے ہیں کچھ نہیں ہم غم سرور کے اور اہل ماتم ہیں لہو دیتے ہیں فرش غم کو اہل ماتم ہیں لہو دیتے ہیں فرش غم کو وہ الگ لوگ ہیں جو اس کا صلہ مانتے ہیں اہل ماتم ہیں لہو دیتے ہیں فرش غم کو اہل ماتم ہیں لہو دیتے ہیں فرش غم کو وہ الگ لوگ ہیں جو اس کا صلہ مانتے ہیں کچھ نہیں ہم غم سرور کے اور آل سے امت احمد کا تقابل نہ کرو آل سے امت احمد کا تقابل نہ کرو یہ وسیلہ ہے دعا کا وہ دعا مانتے ہیں کچھ نہیں ہم غم سرور کے سوا مانگتے ہیں
درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ٹائم کافی ہو گیا ہے, میں بس اللہم صلی علی کیا بات ہے. کیا کیا میرے بھائی کا حکم ہے, اس کے میں 2-3 شعر اس پہ. اللہ کا اللہ کے بندوں کا نبی کا اللہ کا اللہ کے بندوں کا نبی کا ایک ذات علی ہے جو سہارا ہے سبھی کا. اللہ کے بندوں کا نبی کا ایک ذات علی ہے جو سہارا ہے سبھی کا. اور جھک جاتا ہے سر نام جب آتا ہے علی کا. جھک جاتا ہے سر نام جب آتا ہے علی کا. تخلیق کسی کی ہوں میں بندہ ہوں کسی کا. اللہ کے بندوں کا نبی کا اللہ کا یا مجھ کو نصیری سا یقین بخش دے یا رب یا مجھ کو نصیری سا یقین بخش دے یا رب یا کہے دے سرے طور نہ تھا نور علی کا یا مجھ کو نصیری سا یقین بخش دے یا رب یا کہے دے سرے طور
نہ تھا نور علی کا، اللہ کا میں بندہ حیدر ہوں، میں بندہ حیدر ہوں، نصیری نہ سمجھنا، میں بندہ حیدر ہوں، نصیری نہ سمجھنا، رکھتا ہوں خیال اپنے میں آقا کی خوشی کا، اللہ کا اللہ کے بندوں کا نبی کا، اور دیتے نا علی آپ اگر بڑھ کے سہارا، دیتے نا علی آپ اگر بڑھ کے سہارا، میں نے تو خدا مان لیا ہوتا کبھی کا، اللہ کے بندوں کا نبی کا، اللہ کا بات ہے، وقت بہت ہو گیا ہے، میں بس بھائی کے ارے بھائی کا حکم ہے تو اس پہ کیا بات ہے، کیا درود پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ۔ فاتح بدر و حد خندق و خیبر بولے، فاتح فاتح بدر و حد خندق و خیبر بولے، فرد ہے ایک زمانہ اسے لشکر بولے، فاتح بدر و حد خندق و خیبر بولے، فرد ہے ایک زمانہ اسے لشکر بولے، گاڑ کر رن میں علم فاتح خیبر بولے، گاڑ کر رن میں علم فاتح خیبر بولے، ہے علی نام میرا ماں مجھے بولے،
خندق و خیبر بولے گاڑ کر رن میں علم فاتح خیبر بولے ہے علی نام میرا ماں مجھے حیدر بولے او باخدا اس میں نصیری کی نہیں کوئی خطا باخدا اس میں نصیری کی نہیں کوئی خطا مدح حیدر میں پیمبر ہے سنبھل کے بولے اور یہ زچا خانہ فرزند ابو طالب ہے یہ زچا خانہ فرزند ابو طالب ہے یہ زمانہ جسے اللہ کہے گئے بولے خندق و خیبر بولے فاتح بدر و حد خندق و خیبر بولے آئے مشکل ابھی آسان آئے مشکل ابھی آسان کیے دیتے ہیں آئے مشکل ابھی آسان کیے دیتے ہیں تن پہ اچھا نہیں لگتا ہو جسے سر بولے فاتح بدر و حد خندق و خیبر بولے فاتح بدر و حد اور وہ الگ لوگ تھے جو دیکھ کے در لوٹ گئے وہ الگ لوگ تھے جو دیکھ کے در لوٹ گئے آئے مرحب ہے کہاں اب ذرا الطیب بولے خندق و خیبر بولے یہ فاتح بدر و حد خندق و خیبر بولے او حامل وحی الہی نے چسائی ہے زبان
حامی وحی الہی نے چسائی ہے زبان علم کا شہر اسے علم کا حیدر بولے فاتح بدر و حیدر خندق و خیبر بولے جس طرح سے آپ لوگ سن رہے ہیں میرا بہت دل چاہ رہا ہے میں پڑھتا لیکن ظاہر سی بات ہے وقت بہت ہو گیا ہے لیکن بس میں ایک فاتح بدر و حد یہ غلامان علی بن ابی طالب ہے یہ غلامان علی بن ابی طالب ہے ہنس کے رضوان کو اشارے سے پیمبر بولے فاتح بدر و حیدر خندق و خیبر فاتح بدر و حیدر خندق و خیبر بولے گاڑ کر رن میں علم فاتح خیبر بولے گاڑ کر رن میں علم فاتح خیبر بولے ہے علی نام میرا ماں مجھے حیدر بولے کیونکہ 15 شعبان ہے تو میرے بھائی کا حکم بھی ہے اور انہی کے جد کا ظاہر سی بات ہے ہماری مولا کے جناب نسیم امروہی صاحب کا کلام ہے جس کے کچھ ٹائم اس کے شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب وہ بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب حرم کے عزم کا احرام ہے
طالب بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب یہ چن کے لائے جو غلچہ وہ پھول ہو جائے اور پھر کی گود میں پل کر رسول ہو جائے دعوت اسلام ہے ابو طالب شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب اور رسول رب کے نگہبان ہیں ابو طالب اور نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب انہی کے دم سے ہوئی ابتدا بسم اللہ اور انہی نے نکتہ دیا زیر بائے بسم اللہ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب شریک دعوت اسلام شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب نبی کی ڈھال دمے جد و قد ابو طالب اور نشانہ ختم رسول اور صد ابو طالب نشانہ ختم رسول اور زد ابو طالب اور جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی علی ہے بعد میں ان کے یہ پہلے ناد علی دعوت اسلام ہے پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب نبی کی ڈھال دمے جد و قد ابو طالب نشانہ ختم رسول اور زد ابو طالب جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی علی ہے بعد میں ان کے یہ پہلے ناد علی شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب اور کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا کہاں ہے تنگ
نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا ہے، ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا. کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا ہے، ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا. کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا، کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا، اور بتوں کے آگے جھکا ان کا سر سرپ نہ جھکا. بتوں کے آگے جھکا ان کا سر سرپ نہ جھکا. خدا کے نور پہ خاک ڈالنے والے یہ بت شکن کو ہے گودی میں پالنے والے. دعوت اسلام دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. ثواب دید سے تنظیم عام کرتے ہیں، ثواب دید سے تنظیم عام کرتے ہیں. اور سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں، سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں. انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں، سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں. انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں. اور نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ثواب دید سے تنظیم عام کرتے ہیں. سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں. انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں. نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے. یاری یاری انہی کے گھر میں ہے خیر الانام صلی اللہ، انہی کے گھر میں ہے خیر الانام صلی اللہ. اور پسر نبی کا ہے قائم امام صلی اللہ. کسے نصیب ہے یہ احترام صلی اللہ،
کہ ان کے خرد ہیں سارے امام صلی اللہ، کہ ان کے خرد ہیں سارے امام صلی اللہ، اور خدا خطا معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن تو پھر جہان میں کوئی بشر نہیں مومن۔ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی بھائی میرے ٹیکسٹ میسیجز آپ کو دکھا سکتا ہوں میں، ابھی جو ہے نا وہ گزارشات آ رہی تھی کہ کبھی کبھی پوری سنائیں، میں بولا پھر انشاءاللہ کبھی اور۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں مولانا صاحب سے کہ یہاں آئیں اور دعائیات کلمات اور زیارت پڑھیں۔ صلوات و محمد وآل محمد۔ دعائے کلمات کیا بس نہیں زیارت پڑھ دیں بس۔ اس سے پہلے کہ ہم زیارت پڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ جن حضرات نے سچے بھائی کو سنا ہے ان کی یاد تازہ ہو گئی ہوگی۔ آج دعا فرمائیں پروردگار انشاءاللہ علی میاں کو صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر کرامت فرمائے اور یہ اسی طرح دین کی اور مولا کی خدمت انجام دیتے رہیں انشاءاللہ۔ تمام مرحومین کو یاد رکھنا اچھا ہے۔ آج کی شب اس مبارک رات میں اپنے جملہ مرحومین کو جنہوں نے آپ کو یہ عشق اور یہ محبت عطا کی اور ان کے بدولت آپ آج لطف اندوز ہوئے ہیں مولا کے ذکر سے، یہ کریڈٹ ان مرحومین کو جاتا ہے، مربین کو جاتا ہے۔ تمام آباء و اجداد ہم سب کے اور تمام مؤمنین و مؤمنات جو مرحوم ہیں، تمام مرحومین و مرحومات اور تمام شہدائے رائے حق، خصوصاً ابھی پشاور میں جو مؤمنین شہید ہوئے اسی شعبان کے آغاز ہی میں، اور اسی شعبان ہی میں سعودی عرب میں مؤمنین شہید ہوئے، ان تمام شہداء کے لیے اور تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے، اپنے جملہ مرحومین کے لیے، اور ابھی نجیب رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے 2 دن پہلے، ان کے لیے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں اور سچے رضوی صاحب کو خاص طور پر اس پہ شامل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمة المعصومین من ولدک و بنیک، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا اولائی یا غریب الغرباء، السلطان علی بن موسیٰ الرضا، علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کر دعائے فرج پڑھیں، سب مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على आप